السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں ارشد فوڈ چینل۔ آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں وائٹ چکن پلاؤ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں، کیونکہ ہم جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلو چلتے ہیں ابھی پلاؤ کی طرف، پلاؤ بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے، یہ 2 میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیے، اور 5-6 عدد سبز مرچ میں نے لی، اور دھنیا پاؤڈر کا 2 چمچ، اور کالی مرچ کا پاؤڈر 2 چمچ، اور یہ چکن میں نے 1.5 کلو لیا، اور جو گھی جو ہے میں نے 1.5 کپ لیا، اور جو میں دہی 1 کپ لیا، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 چمچ، اور یہ کمرشل مسالہ میں نے 1 چمچ لیا، اور کچھ میں نے بادیان کے پھول اور کالی الائچی لی ہے، اور یہ کالی مرچ ثابت میں نے لی ہے، اور سبز الائچی بھی ہے 5-6 عدد، اور لونگ بھی 5-6 عدد، اور یہ میں دال چینی کا ٹکڑا لیا، اور 1 چمچ میں نے ثابت زیرہ لیا، اور یہ میں نے تیز پات کے پتے لیے ہیں کچھ، اور یہ میں نے 1.5 کلو چاول لیے ہیں باسمتی کے، ان کو 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیں گے۔ تو چلو ابھی پلاؤ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس میں 1.5 کپ گھی ڈالوں گا، اور ساتھ ہی میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دوں گا، جس میں دال چینی کا ٹکڑا ہے، اور بادیان کے پھول ہیں، اور کالی الائچی ہے، اور یہ کالی مرچ، لونگ، سبز الائچی بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی ہم زیرہ بھی ڈال دیں گے، اور تیز پت کے پتے بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے۔ ان سب کو تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک فرائی کریں گے۔ ہم نے اس کو 1.5 منٹ تک فرائی کر لیا۔ اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تقریباً پیاز کو 5 منٹ تک فرائی کریں گے، اس کا کلر گولڈن ہونے تک۔ ہم نے زیادہ گولڈن نہیں اس کو کرنا، لائٹ گولڈن ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے وائٹ چکن پلاؤ بنانا ہے۔ تو دوستو ہمارے 5 منٹ ابھی ہو گئے، دیکھو ہمارا لائٹ گولڈن پیاز ہو گیا۔ اب اس میں چکن ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چکن کو 4 سے 5 منٹ تک ہم فرائی کریں گے، جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ تو دیکھیں دوستو ہمارے چکن کا کلر چینج ہو گیا۔ ابھی ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے، اور ہم اس میں ابھی نمک ایڈ کریں گے حسب ذائقہ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیجیے گا، اور ساتھ ہی ہم ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی ہم دہی بھی ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے دہی اور ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کو، کیونکہ جتنا آپ اچھا اس کو فرائی کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور ابھی ہم اس میں سبز مرچ بھی ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ہم خشک دھنیا کا پاؤڈر اور کالی مرچ بھی ایڈ کر دیں گے۔ ہم نے جو بریانی مسالہ کمرشل لیا تھا وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپشنل ہے بریانی مسالہ، اگر آپ نے ڈالا تو ڈال لو۔ بریانی مسالہ ڈالیں گے تو اس سے تھوڑی اچھی خوشبو آئے گی۔ تو دوستو ہمارا ابھی ٹائم ہو گیا 10 منٹ فرائی کرتے ہوئے۔ دیکھیں دہی اور ٹماٹر کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لک ہے۔ ابھی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نے 6 گلاس چاول لیے تھے، ابھی میں 10 گلاس پانی ڈالوں گا اس میں۔ چاولوں کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا۔ یہ میں نے 1.5 کلو چاولوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے، کمرشل بنانی ہے، تو اسی حساب سے آپ مسالہ بھی زیادہ کر لیجیے گا۔ اور ابھی ہم اس میں 1 چمچ زیرے کا ایڈ کر دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی ہم 1 سونف کا چمچ بھی ایڈ کر دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ ہوگا، اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی۔ ہم ابھی اس کا ڈھکن بند کر کے اس کا انتظار کریں گے 5 منٹ تک۔ جب اس کو بائل آ جائے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے۔ ابھی اس کا ہم ڈھکن بند کر دیتے ہیں۔ لو دوستو، ہمارے تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں، پانی کا بائل آ گیا ہے۔ ابھی ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چاول ابھی ایڈ کریں گے۔ جب چاولوں کا پانی 90% تک خشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ ابھی ان کو ہم درمیانی آنچ پر پکائیں گے۔ ابھی دیکھیں جی، ہمارے چاولوں کا پانی خشک ہو گیا، چاولوں نے جذب کر لیا ہے۔ ابھی ہم اس کو 15 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے۔ تو چلیے دوستو، دیکھتے ہیں، ابھی 15 منٹ ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا وائٹ چکن پلاؤ بن کر تیار ہو گیا۔ ہم نے دیچکی میں یہ پکایا، اس لیے ہم نے 15 منٹ دم پر رکھا ہے۔ اگر آپ پریشر کوکر میں پکائیں گے تو اس کے لیے آپ کو 8 منٹ چاہیے بس۔ 8 منٹ کے بعد آپ کے چکن پلاؤ بہت ہی پیارا تیار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، بہت ہی پیاری لک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، آپ یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا۔ دوستو، جس طریقے سے میں نے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ بالکل یہی طریقہ اپنائیے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارے ٹیسٹ کے ساتھ آپ کا پلاؤ تیار ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔